مصلے میں ہوں گے اور دن میں وہ روزے سے ہوں گے. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. آپ اپنے روزے کے بارے میں کچھ فرمائیں؟ آپ اپنے روزے کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ آپ اپنی نماز کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ رے اللہ. حضرات، میں نماز کے فلسفے پہ اور روزے کے فلسفے پہ تھوڑی سی دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو فلسفہ حضرت ہشام نے گورنر دمشق یعنی جبل غسانی کے دربار میں جو فلسفہ پیش کیا، آج میں اہل حدیث کی نماز کا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جناب، ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں. ہم نماز، اللہ لے اللہ، میاں صاحب وہ نماز کیا نماز ہے کہ جس نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے کوئی غیر مسلمان نہ ہو، وہ نماز کوئی نماز ہے؟ ذرا دیکھ لیں. مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے میری تلخ نوائی بھی معاف کرتے ہیں آپ. مجھے بتائیے، ہماری نمازیں، اللہ رے اللہ، ہماری نمازیں سمامہ بنا سال گرفتار ہو کے آ گیا، صحابہ گرفتار کر کے لے آئے، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. بلال، ظہر کا وقت ہوا، کالا کلوٹا بلال، اللہ رے اللہ. بلال نے دونوں انگلیاں کانوں میں رکھی اور کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان کہتے ہیں یہ کیا؟ یہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. پھر بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کوئی ہے اور وہ سب سے بڑا ہے. پھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا یہ اسی اللہ کی شہادت ہے جو سب سے بڑا. پھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ محمد ہے جو یہاں آتے جاتے ہیں، ان کو یہ کے رسول ہے. اللہ اللہ میرے اللہ. پھر بلال نے جب کہا نا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حیا 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 کا معنی ہے آؤ. حیا عربی میں کہتے ہیں آؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف. اور پھر بلال نے اسی طرح لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ختم کی. اور اللہ میرے اللہ. پھر تو مدینے کی ہر گلی کوچے سے لوگ دوڑے ہوئے مسجد کی طرف آئے اور تھوڑی دیر میں سمامہ نے وہ منظر دیکھا، سمامہ نے وہ منظر دیکھا کہ بلال ابو بکر صدیق کے ساتھ ٹخنے سے ٹخنا ملا کے نماز میں کھڑا ہے. غلام اور آقا سب نے ٹخنے ملائے ہوئے، کندھے سے کندھا ملایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے. سمامہ دیکھتا رہا. اچھا یہ ہے وہ حی علی الصلاۃ. یہ سارے مل کے اکٹھے ہو گئے. اب ایک کے پیچھے سب یہ کبھی کوئی کھڑے ہیں، کبھی چھٹتے ہیں، کبھی پھر اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. اچھا حضرات اور پورے بالا کے رہنے والے لوگوں، میں آپ کی خدمت میں ایک سوالیہ بات کرنا چاہتا ہوں. دنیا کا کوئی لکھا پڑھا
مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ جتنے دن سمامہ مسجد نبوی الشریف میں بنا رہا کسی ایک صحابی نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، بلکہ تلخی ہوتی رہی، تلخ گفتگو ہوتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہوتے تھے سمامہ کیا حال ہے؟ کہلکری میں بالکل ٹھیک، اللہ اللہ ذرا دل کھلتا دیکھیے، میں جناب بالکل ٹھیک۔ کہتے 7 روٹیاں کھاتا تھا یہ سمامہ، میں بالکل ٹھیک ہوں جی۔ آگے پتا کیا کہتے دیکھیے جناب، روگ میں نہیں آیا، مرغوب نہیں ہوا، کل میں دیکھیے جناب اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا تو پھر مقصد یہ ہے کہ آپ میرے اوپر احسان کریں، میں احسان کا بدلہ آپ کو دوں، بدلہ دیا جائے گا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ تلخ گفتگو ہوتی رہی، لیکن تیسرے دن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو کہا اس کو کھول دو، جانے دو، سمامہ جاؤ، تم آزاد ہو۔ 3 دن کی نماز نے سمامہ کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی، 3 دن کی نماز نے سمامہ کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی۔ سمامہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور مجھے آپ بتا دیں اور بھورے والا کے رہنے والے لوگوں، آج یہ مقام، آج یہ شرف ہمیں حاصل ہے، مجھے بتاؤ ہم نے تمہیں نمازیں پڑھوائی ہے یا نہیں پڑھوائی؟ تم کہتے ہوتے تھے کہ گاؤں میں دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، مجھے بتاؤ ہم نے پڑھوا دیا یا نہیں جمعہ؟ دیکھ رہے ہیں ہم نے جمعے پڑھوا دیے، عیدین کی نمازیں کہاں گئی حنفیت، کہاں گیا حنفی مدد؟ ہماری دیکھا دیکھی گاؤں میں اور دیہاتوں میں آج جمعے بھی ہو رہے ہیں، آج عیدین کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ میاں صاحب آپ کہا کرتے تھے غیبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، لیکن آج آپ دیکھ لیں ہم نے پڑھوائی ہے یا نہیں پڑھوائی؟ آج غیبانہ جنازے ہو رہے ہیں، صلاۃ استسقاء کی بات کر رہا ہوں، لکھے پڑھے ہوئے لوگ میری بات کو نوٹ کرے، حنفی مذہب میں صلاۃ استسقاء کی جماعت نہیں ہے، لیکن اللہ رے اللہ اہل حدیث کی صلاۃ استسقاء نے لوگوں کو با جماعت صلاۃ استسقاء پڑھنے پہ مجبور کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہم نے وہ کام کیا، ہماری نمازیں دیکھ کے اللہ اللہ کوئی بندہ ایک دفعہ اڑ جائے صحیح ہمارے ساتھ جنازے کی نماز میں، وہ دوبارہ نہیں جاتا ہے، نہیں بتائیں آپ جاتا دوبارہ؟ ایک دفعہ کوئی بندہ پھنس جائے صحیح ہمارے ساتھ جنازے کی نماز، وہ جب دعائیں سنتا ہے نا اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو کہتا ہے میں جس دن مروں میری نماز جناب حضرت مولانا عبداللہ گرداس پوری پڑھا ہے، دوسرا آدمی کوئی نہ بن۔ قاضی صدام پانی پتی نے مالا خدا کے پیچھے اپنی ایک وصیت لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جو نماز میں یعنی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہو۔ آج ہم دنیا کے لیے ایک نمونہ رکھتے ہیں، آج دنیا ہماری مقتدی ہے، ہم دنیا کے مقتدا ہیں۔ کوئی بتائے کہ اہل حدیثوں میں مجموعی طور پر کوئی فقہ حنفی کا مسئلہ لے کے اے حدیث چھوڑ کے فقہ حنفی پہ عمل کیا، کوئی ایک مثال پیش کرے؟ نہیں کرتا۔
تمہیں مبارک نہ دے دیں؟ دے دو مبارک. بولو کیا پروگرام؟ یا ٹھیک ہے آپ کا پروگرام ٹھیک ہے, میں نے جو بات کی ہے کہ ٹھیک ہے مبارک دے دو. اللہ تمہیں مبارک کرے. آگے دیکھو نا, اللہ تمہیں مبارک کرے. پھر میں ایک بات کر لوں, میرے اوپر آپ کو اعتبار ہے, میں اللہ سے بات کرنے لگا. اگر میں غلط کروں, آپ کہتے ہیں سلفی صاحب آپ غلط بات کریں, مجھے روک دیں, پھر میں کر لوں اللہ سے بات. نہیں سچی سچ بتاؤ, ویسے کوئی کوفی تو نہیں بیٹھا ہوا تمہارے میں, سارے مکی اور مدنی ہو, تو پھر اجازت دے دو میں اللہ سے بات کر لوں. لو اللہ, اے اللہ, یہ میری جماعت ہے, ان میں اکثریت میرے بچوں کی ہے. یہ ابراہیم خلیل کی میں نے آپ بھی بتایا, جس زمانے میں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے حکم سے میں یوتھ فورس بنا رہا تھا, اس کی اس وقت داڑھی بھی نہیں تھی. آج میں نے جب دیکھا تو میرا آپ یقین کر لیں آنسو نکلنے لگے. یہ حافظ ادریس بیٹھے تھے, ان سے پوچھے ارے اللہ میں کیا کہوں, پھر بات کر دوں. اور میری جماعت کے یہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے, کچھ میرے بھائی, پتہ نہیں بیٹیاں کہیں ہیں یا نہیں ہیں, سن رہی ہیں, میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. میں پھر بات کرنے لگا ہوں. دیکھیے مجھے اپنی جماعت کے ان افراد پہ کتنا اعتماد ہے. پھر میں کہنے لگا ہوں اللہ تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں. بولو ٹھیک ہے نا, اللہ تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, علماء اہل حدیث, اہل حدیث یوتھ فورس. اللہ تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ہمارا عقیدہ یہی ہے. دیکھیے یہ تصویر کا ایک رخ ہے, یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اللہ تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں, لیکن اللہ یہ بھی تو دیکھ لے ہمارے جیسا دینے والا بھی کوئی نہیں. ذرا اللہ بتا تو دے, ان میں سے کوئی ایک بچہ کوئی اٹھا کے کہے, کوئی بریلوی کہے, کوئی دیوبندی کہے, کوئی شیعہ کہے کہ اوے یہ وہابی بیٹھا داڑھی مونچھ منڈا, یہ کل میں نے دیکھا فلانی جگہ فلانے دربار پہ کھڑا ہوا دعا مانگ رہا تھا, لاؤ ایک مثال پیش کر. ہاں یہ میری صداقت کی نشانی ہے. ابھی محرم گزرا ہے, کوئی شیعہ کہے کہ وہ فلانا وہابی جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی وہ ہمارے گھوڑے کے نیچے سے گزرا, لاؤ مثال پیش کرو. دنیا کا کوئی طبقہ اہل حدیث کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں, ہمارے جیسا دینے والا کوئی نہیں. اللہ ہم نے تیری توحید کو داغ داغ نہیں ہونے. یہ جتنے بھی بیٹھے تھے, اللہ ہم نے تیری توحید کو داغ داغ نہیں ہونے. حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا, رہنما رہنما. ہر ایک سے لڑ پڑے, اللہ ہر آدمی سے لڑ پڑے. جس نے کہا نا لوگ ایک ہی اللہ کی بات کرتے ہیں, فلانے کو نہیں مانتے, فلانے کو, ہم نے اللہ دیکھ لے ساری دنیا سے لڑائی تیری توحید کے لیے لے لی, ساری دنیا سے لڑ پڑی, لیکن اللہ تجھے پتا ہے ہم نے تیری توحید کو داغ داغ نہیں ہونے دیا. مجھے بتاؤ میں تمہارے دل کی بات کر رہا ہوں یا نہیں؟ کوئی کہے کہ جی میں وہابی ہوں لیکن میں کل دعا مانگ کے آیا ہوں فلانے دربار میں, کوئی یہ کچھ کہے, یا کوئی بریلوی کہے, کوئی دیوبندی کہے, آہا ہماری توحید اتنی پاک صاف ہے, ہمارے خلاف کوئی شہادت نہیں گزاری جا سکتی. اللہ اللہ تو معبود ہے, ہم تیرے عابد ہیں. ہم نے بیچ میں تیسرا کوئی آنے نہیں دیا, کوئی نہیں آنے. جو آیا ہم نے اس کو کہا میاں سب پیچھے جی میں فلانا, جناب آپ بڑے کچھ ہیں, ہم آپ کو دور
سے سلوک کرتے لیکن پیچھے ہٹ جائے. یہ حسن نہیں کیا ہم نے. وہ لوگ بڑے لوگ آئے, ہم نے کہا حضور آپ بڑے لو سلام ہم سے کرا لے لیکن پیچھے ہٹ جائے. آپ اور معبود کے درمیان آنے کی کوشش نہ کریں ورنہ ہماری توحید کی آگ سے آپ جل کے قسم ہو جائیں گے. پھر نہ کہنا کہ بے ادبی کر دی, گستاخی کر دی, بے ادبی کر دی. بالکل نہ. پیچھے چلے عابد اور معبود کا معاملہ ہے. ہائے ہائے کیوں حائل ہوں, کیوں حائل ہوں خالق و مخلوق میں پردے. پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تیسرا کیوں میاں صاحب سسٹم دو سے چلتا ہے. میاں صاحب سسٹم بولو. سسٹم ایک عابد ایک معبود, ایک عابد ایک معبود. بیچ میں تیسرا ہے معاملہ ختم. بیچ میں تیسرا آیا نہیں. پھر تمہیں میں سمجھا دوں. ہیر کی بات سناؤ. ایک تھی نا ہیر, ایک تھا رانجھا. وہ تیسرا کون تھا بیچ میں بتا. اللہ اللہ اس کو ہر دونوں طرف سے جوتیاں پڑتی تھی. وہ کہتوں کو ہیر کی طرف سے بھی جوتیاں, رانجھے کی طرف سے بھی جوتیاں. عابد اور معبود کے درمیان تیسرا نہ دو ورنہ جوتیاں پڑیں گی. اللہ رے اللہ. ہمارا معبود بھی ایک, ہمارا دادا بھی ایک. ذرا میرے ساتھ چلے, میرے ساتھ چلے. ہمارا معبود بھی ایک, ہمارا دادا بھی ایک. ہم ہر جائی نہیں ہیں. بولو ہم ہر جائی. اور بولو ہم ہر دربار پہ جانے والے نہیں ہیں. ہم ہر دروازے میں جا کے سونگنے والے نہیں ہیں. ہم ہر جائی نہیں ہیں. اب تو بس ہمارے معبود بھی ایک ہے, انہی کو ہم اپنا دادا کہتے ہیں. اور ہمارے محبوب بھی ایک ہے, انہی کو ہم اپنا آقا کہتے ہیں. ہمارے معبود ایک, ہمارے معبود ایک, دادا بھی ایک. ہمارا دادا ایک ہے, ہمارا دادا. پھر کہہ دوں ہمارا آقا اور ہمارا داتا ایک ہے. ساری دنیا فقیر ہے. بولو ہمارا داتا ایک. وہ کالے کوٹھے والا مکے میں جو کالا کوٹھا نہیں, وہ جس کی میں نے ابھی بات بتائی 7 چکروں والی, وہ ہمارے دادا کا دربار ہے. اس کے ایک کونے پہ ایک پتھر لگا ہوا چمک رہا ہے آج کل. کے ٹکٹ ملتے ہیں. وہ جو حجر اسود ہے, اور آپ کو پتا ہے حضرات وہاں سے ایک رات ایک جہاز اڑا تھا جنت میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جہاز اڑا تھا نا حتیم جس کو کہتے ہیں, وہ جنت کا ایئرپورٹ ہے. اور وہ جو کالا کوٹھا ہے وہ ہمارے دادا کا دربار ہے. وہاں سے جنت کے ٹکٹ ملتے ہیں. ہائے ہائے پھر میں کہنے لگا ہوں ذرا ہوشیار ہوتا. ہمارا دادا ایک ہے, ساری دنیا فقیر ہے. ہمارا دادا ساری دنیا فقیر ہے. پھر میں کہنے لگا ہوں میاں صاحب ہم دادا کو, اس ایک دادا کو مانتے ہیں. ہمارے دادا کا دربار مکے میں ہے, ہم فقیروں کے دربار نہیں مانتے. ہم فقیروں کے دربار, بولو ہم فقیروں کے دربار. ہمارے دادا کا دربار مکے میں, اور ہمارے محبوب, ہمارے آقا, ہمارا آقا ایک, ہمارا محبوب ایک. جب غلام ہوئی یا نہ ہوئی مجھے آپ بتا دیں. پھر میاں صاحب یہ بات طے شدہ ہے, ہم غلاموں کے آستانے نہیں مانتے. ہمارے آقا کا آستانہ مدینے میں ہے, ہم ان غلاموں کے آستانوں کو نہیں مانتے. اللہ اللہ. پھر اللہ سے بات پکی ہوگی یا نہیں؟ دیکھ لے اللہ, یہ دیکھ لے ہماری پوزیشن. رسالت کے مسئلے میں بھی دیکھ لے, توحید کے مسئلے میں بھی دیکھ لے. جب حالت یہ ہے, جب آپ ذرا ہوشیار ہو جائے, جب حالت یہ ہے کیا مطلب کہ
اتنی مضبوط ہے کہ ہم نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا اور ہماری رسالت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا پیار ہے وہ بھی اتنا مثالی ہے. ہمارے پیار میں کوئی قید و شامل نہیں. کوئی قید و ہم نے تو آنے نہیں. بڑے لوگ آئے ہوئے ہوئے اتنے بڑے رومال اہل کے خوشبوئیں سفرے لگا لگا کے ہم نے کہا ہاں جی جناب کس طرف آئے اور کہہ رہا جناب کیا کہہ رہا ہم بھی ہوتے ہیں. ہم نے کہا پیچھے 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 تو اگر سلام کی بات ہے تو ہم دور سے آپ کو سلام کرتے ہیں. بڑے بزرگ میں پیچھے رہ گیا درمیان میں تھا. سمجھ رہے ہیں میں تعریف کر رہا ہوں میں تعریف کر رہا ہوں. ہم نے اپنے محبوب اپنے معبود کے درمیان تیسرے پانے نہیں دیا. میاں صاحب سسٹم دو سے چلتا ہے. سسٹم بولو سسٹم یہ دو تارے ایک مثبت اور ایک منفی. تیسری لگاؤ ابھی دھماکہ ہوگا. لگاؤ ابھی دھماکہ ہوگا. ایک قرآن ایک حدیث ایک اللہ ایک رسول. ہم نے کہا تیسری نہ لاؤ. ایک ماں ایک باپ. ہم نے کہا تیسرا نہ لاؤ ورنہ اولاد مشکوک ہو جائے گی. جب تیسرا اولاد مشکوک ہو جائے گی. اور جب ہم نے کہا کہ قرآن حدیث کے درمیان جب تیسری چیز لاؤ گے تین مشکوک ہو جائے گا. ان تمام اس تمام وضاحت کے باوجود میں اب اللہ کو کہنے لگا ہوں آپ میرے ساتھ ہے نا پکے. اللہ ہماری توحید کا بھی تجھے پتا ہماری رسالت کا بھی تجھے پتا. اللہ پھر مجھ کا بیڑا غرق کر دے. بولو ایسی ڈھیلی ڈالی آمین سے تو جناب کچھ بھی نہیں ہونا. دوبارہ کہوں اللہ ہماری توحید کہاں جائے. یا تو بتا دے تیرے علاوہ کوئی ہے. ہم تو مانتے نہیں تیرے علاوہ کوئی. اللہ ہماری توحید ہماری رسالت مجھے بتا ہم جائے کہاں. پھر تیرے علاوہ کسی سے مانگتے نہیں تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ خوش کا بیڑا غرق کر دے. اللہ تم نے آنکھی والوں کا بیڑا غرق نہیں کیا. کوئی اپنے نئی دعا تیرے سے مانگی کوئی نئی دعا نہیں مانگی. اللہ کو بسکٹ اڑا دے خوش کے گلے میں اڑ گیا تھے ابھی بھی اچکے گا ابھی بھی اچکے گا. یہ دعا ہے یہ آج مواحدین کی دعا. آپ نے دعا کرنی اللہ خوش کا بیڑا غرق کر دے. اللہ خوش کا بیڑا غرق کر دے. السلام علیکم. فخر اہل حدیث شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند عظیم رہنما انجینئر پروفیسر صاحبزادہ حافظ ابتسام الہی صاحب ظہیر مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن